وَيُحْسِنُ لَنَا الْخِلَافَةَ، تیرے پاس حکومت ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمارے لیے بہترین حکومت لے آئے، بہترین خلافت لے آئے۔ یہ بی بی کی فقط دعا نہیں ہے، قرآن کی آیتیں بھی ہیں کہ یہ لوگ کہ جنہیں دنیا میں کمزور بنا دیا گیا، سورہ مبارکہ قصص میں ہے اور بہت ساری آیات ہیں، جنہیں دنیا میں کمزور بنا دیا گیا، ان سے سب کچھ ان کا حق چھین لیا گیا۔ ان قریب وہ زمانہ آئے گا کہ پروردگار عالم اپنی زمین کو اپنے بندوں کے حوالے کرے گا اور ان کی خلافت کو قائم کرے گا۔ نہ فقط ہمارے علماء، غیروں نے بھی کہا یہ آیہ شریفہ اسی خانوادے کے آخری امام حضرت حجت کے بارے میں ہے۔ صلوات بھیجیے محمد وعلی صلی علی محمد وعلی۔ اور اس مرحلے پر چونکہ فرش عزا پر بیٹھے ہیں، خدا ہماری اس دعا کو قبول کرے کہ جب میرے مولا ظہور فرمائیں ہم اپنے مولا کے ساتھ ہوں۔ مولا کا ایک لقب منتقم کربلا ہے، اپنی مجالس میں حضرت حجت کا ذکر ضرور ہونا چاہیے۔ منتقم کربلا ہے، وہ کربلا کا انتقام لینے والے۔ ہم کیا روئیں گے جو پردہ غیبت میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے، ایک نمایاں فرق کے ساتھ۔ آپ نے کتابوں کی لکھی ہوئی تحریریں پڑھی، مجھ جیسے ادنا طالب علم یا بزرگ علماء سے آپ نے مصائب سنے، ایک تصویر آپ کے ذہن میں بنی ہے مصائب کی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو تصویر آپ کے ذہن میں بنی ہوئی ہے ویسا ہی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے دیکھا نہیں، سنا ہے یا پڑھا ہے، لیکن امام زمانہ کے سامنے سارے مصائب حقیقی تصویر کی صورت میں ہیں۔ اب بتائیے کہ اگر وقت کا امام دیکھے تو خون کے آنسو روتا ہے، چوتھا امام، تو امام زمانہ بھی یقیناً خون کے آنسو رو رہے ہیں، واقعاً خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ یعنی بعض علماء کا جملہ بھی ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ دیکھیں کس انداز میں میرے مولا نے مرثیہ پڑھا ہے تو زیارت ناہیہ کو جا کر بیٹھ کر تسلی سے دیکھیے گا میرے مولا نے کیسا ماتم کیا ہے کربلا والوں کا۔ عزیزوں، تو عرض کر رہا تھا کہ یہ بی بی جس نے بھرے دربار میں یہ جملہ ارشاد فرمایا، اے یزید تجھے کیا معلوم میں کون ہوں؟ یہ مجھے وقت نے مجبور کر دیا ہے کہ تجھ جیسے شخص سے مجھے بات کرنا پڑ رہی ہے، ورنہ میں چادر تطہیر کی پلی ہوں، میں فاطمہ زہرا کی بیٹی ہوں، میں علی مرتضیٰ کی بیٹی ہوں۔ ایسا وقت آ گیا کہ تجھ سے بات کرنی پڑ رہی ہے۔ ہند بنت عبداللہ بنت ابن عامر زوجہ یزید ہے، اپنے حجرے میں بیٹھی ہوئی تھی، کنیز نے آ کر اسے کہا کہ امیر نے یعنی یزید نے ایک جنگ فتح کی ہے اور ان کے مردوں کو قتل کر دیا اور ان کے گھر کی خواتین کو اسیر بنا کر، قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں ملاقات کریں گی ان سے؟ کہا انہیں کہاں ٹھہرایا ہے؟ کہا خرابے میں ٹھہرایا ہے انہیں، زندان کے خرابے میں۔ کہا جاتا ہے اس سے پہلے بھی وہ جایا کرتی تھی کنیزوں سے اور اس طریقے سے قیدیوں سے ملاقات کرنے کے لیے۔ یہ ملاقات کے لیے وہاں پہ پہنچتی ہے، اس کے لیے کرسی لگائی جاتی ہے، کنیزیں ساتھ ہیں۔ جناب زینب نے جیسے ہی آتے دیکھا نا ہند کو، تو قریب سے جناب ام کلثوم کو کہا بہن اسے پہچانتی ہو یہ کون ہے؟ اسے پہچانتی ہو یہ کون ہے؟ جناب ام کلثوم نے کہا نہیں بہن میں نہیں پہچان پائی۔ کہا یہ ہند ہے، ہند بنت عبداللہ ابن عامر۔ جناب ام کلثوم کو یاد آ گیا۔ اب ظاہر ہے کہ فقط چونکہ یہاں پر بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں جو تاریخ سے آشنا نہیں ہیں، تو اس لیے عرض کرتا ہوں تاکہ مسائل کی رقت تک بھی پہنچ پائیں۔ بعض مقاتل نے اور مورخین نے لکھا کہ یہ یہودی خاندان سے تعلق رکھنے والی تھی، بچپن میں ایک بیماری میں مبتلا ہو گئی، کہیں سے شفا نہیں مل رہی تھی۔ کسی نے کہا کہ علی ابن ابی طالب کے دروازے پر جاؤ شفا ملے گی۔ اس کا باپ اسے لے آیا مولا علی کے پاس، تو مولا علی نے امام حسین سے کہا بیٹا ایک ظرف میں پانی لے آؤ۔ امام حسین نے بھی دعا فرمائی، جناب مولا علی نے بھی دعا فرمائی، اور وہ پانی اس ہند نے جب پیا
اسے شفا ملی. تو اہل بیت کے گھر سے بچپن سے ایک عقیدت تھی. پھر مورخین نے لکھا کہ باپ کے جانے کے بعد مولا علی کے پاس آئی, کہنے لگی آپ کی کنیزی میں رہنا چاہتی ہوں. اصل زمانہ امام حسین کی خدمت کی ہے اس نے, ہے روایات کے اندر امام حسن اور امام حسین کی خدمت کی, یہ بھی کتابوں کے اندر روایات ہیں. تو اب ایک پہلو ہے, اس کو ذہن میں رکھیے گا, میں نے اسی لیے رک کر یہ جملے کہے. زندان میں آئی, کرسی رکھوائی گئی, ساری بیویاں زمین پر بیٹھی ہوئی ہیں, اور یہ کرسی پر بیٹھتی ہے, پوچھتی ہے من ای البلاد انتم, اے قیدی عورتوں تم کس شہر کی رہنے والی ہو, تم کس شہر کی رہنے والی ہو. جناب زینب نے کلام فرمایا, فرمایا من المدینہ, مدینے کے رہنے والے. اے روایت ہے اس نے جیسے نام مدینہ سنا کرسی سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی. بی بی زینب نے پوچھا آپ کرسی سے کیوں کھڑی ہو گئی؟ کہا مدینے کے احترام میں کھڑی ہوئی, نام آیا نا مدینہ تو مدینے کے احترام میں کھڑی ہوئی. کہا معلوم ہوتا ہے عقیدت رکھتی ہوں مدینے سے. کہا ہاں رکھتی ہوں, ایک گھر کی وجہ سے. مدینے میں ایک گھر ہے, اس گھر سے عقیدت ہے میری, اس گھر سے. کہا کس کا گھر ہے؟ کہا میرے مولا علی ابن ابی طالب کا گھر ہے, شہزادی فاطمہ زہرا کا گھر ہے, اس گھر سے عقیدت ہے میری. میرے آقا و مولا حسین ابن علی کا گھر ہے, میری شہزادی زینب کبریٰ کا گھر ہے. نام لیتی گئی اور کہتی لگی, بیٹھ کر کہنے لگی اب ذرا آپ مدینے سے آئے ہیں نا تو ہمیں ذرا مدینے کے اس گھر کے حالات تو بتاؤ. یہ تو جانتی ہوں میرے مولا علی نہ رہے, جناب زہرا بھی نہیں رہی, میرے مولا حسین کی کیا خبر ہے, ان کے بھائیوں کی کیا خبر ہے, میری بی بی زینب کبریٰ کی کیا خبر ہے. جب یہ پوچھ چکی تو جناب زینب کبریٰ نے کہا جہاں تک تو پوچھتی ہے علی کے گھر کی بات, تو وہ جو تیرے مولا ہے نا حسین, یزید کے پاس اس کا کٹا ہوا سر رکھا ہوا. یزید کے پاس اس کا کٹا ہوا سر ہے, وہ جو سر ہے نا یزید کے سامنے کٹا ہوا, وہ تیرے مولا حسین کا ہے. ابھی تک تعارف اپنا نہیں کروایا بی بی نے, کہا وہ تیرے مولا حسین کا کٹا ہوا سر ہے. اچھا اس کے بھائیوں کا پوچھتی ہو تو وہ جو نوکے نیزہ سے نیچے زمین پہ رکھا ہوا سر, وہ عباس ابن علی کا سر ہے. آپ جانتے ہیں نا عباس ابن علی کا سر نوکے نیزہ پر ٹھہرتا نہیں تھا, شمر اسے رسیوں سے باندھتا تھا اور جہاں رکتے تھے اسے زمین پر رکھ دیتا تھا. کہا وہ جو زمین پر سر ہے نا یہ عباس کا سر ہے, اور ان کے جسم کربلا کی زمین پر پامال پڑے ہوئے ہیں. ان کے جسم کو میں اپنی آنکھوں سے زمین کربلا پر پامال ہوتا ہوا دیکھ کر آ رہی ہوں. بس یہ جملے سننے کے بعد ایک مرتبہ اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹا کر کہنے لگی اور جو تو زینب کا پوچھ رہی ہے تو وہ میں زینب بنت علی ہوں. قیامت کی کیفیت آئی, ایک مرتبہ کھڑی ہو گئی, کہنے لگی بی بی کیا کہہ رہی ہو؟ کہا مجھے پہچانا نہیں, میں زینب بنت علی ہوں. عزیزو کیسے پہچانی جائے, میں کل عرض کر رہا تھا سر سے خون جاری ہے, سر سے خون جاری ہے. بی بی کو کسی نے چادر کے بغیر دیکھا نہیں تھا, تصور کیسے آئی ہے؟ کہا تم زینب ہو؟ کہا میں زینب ہوں, یہ ام کلثوم ہے. ارے حسین کے بعد تمہارا مولا وہ بیمار کربلا, ہتھکڑیاں بندھی ہوئی ہیں. ایک مرتبہ اٹھتی ہے, چادر کو پھینکتی ہے, گریبان چاک کرتی ہے, اپنے منہ پہ تماچے مارتی ہے, دوڑتی ہوئی یزید کے دربار میں پہنچتی ہے. دربار میں یزید شراب کے نشے میں دھت تو تھا, لیکن جب اپنی بیوی کو آتے ہوئے دیکھا, ایک مرتبہ تخت سے اترا, ایک چادر اٹھائی, اپنی زوجہ کے اوپر ڈالی, چادر کو پھینک کر عجیب جملہ کہا, اے یزید تجھے شرم آنی چاہیے, اپنی بیوی کو چادر پہناتا ہے, علی کی بیٹی فاطمہ
लखनऊ जाना। Zainab, 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 Zainab.